پہلی تو بات یہ یاد رکھیں، تشہد نماز میں قبولیت کی جگہ ہے دعاؤں کی، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو۔ تو آپ دیکھیں ہم تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، نبی علیہ السلام نے یعنی اس کو مشروع فرمایا، لہذا اس موقع پہ تمام معصورہ دعائیں یعنی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ آپ کو مانگنی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں۔ البتہ ایک دعا ایسی ہے جو نبی علیہ السلام نے خصوصاً مشروع فرمائی ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جس کی نبی علیہ السلام ہمیں تلقین کرتے بلکہ حکم فرمایا کرتے کہ ہر تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو، اور مسلم شریف کے الفاظ ہے یہ دعا نبی علیہ السلام ہمیں قرآن کی طرح تعلیم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تشہد میں پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ 4 چیزوں کے اگینسٹ حکم فرماتے ہیں، حتیٰ کہ امام مسلم صحیح مسلم میں طاؤس تابعی کا قول لے کے ہیں جو ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ طاؤس تابعی اس شخص کو نماز لوٹانے کا حکم دیتے تھے جو نماز میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا، جو ہمارے اکثر مسلمانوں کو آتی نہیں ہے، ہمیں وہ ایک ہی رب جلی سکھائی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھے، بڑی اچھی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، لیکن جو مشروع دعا ہے نا جس کا حکم ہے وہ ایک ہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس کے بعد اگر کوئی دعا ہے نا تو وہ ہے دعا جو نبی علیہ السلام کی پسندیدہ دعا ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے رب ہمارے ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیااں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آگ کے عذاب سے، آمین۔ 2 دعائیں، تیسری یہ دعا رب اجعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگے۔ ایک اور دعا صحیح مسلم میں آئی ہے، ہمارے گرین کارڈ پہ مولا علی سے وہ روایت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کبھی تشہد میں مانگتے تھے اور کبھی اسلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد والے اذکار میں مانگتے تھے، تو میں نے فرض نماز کے بعد والے اذکار میں وہ صحیح مسلم کی دعا ڈالی ہوئی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ نبی علیہ السلام سے فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے اور تشہد میں 4 دعائیں ہوگی۔ پھر ایک اور دعا ضرور پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بیوی بچوں کے لیے دعا مانگ، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صبح و شام کے اذکار میں جتنی دعائیں ہیں ساری معصور ہیں، ساری مانگ سکتے ہیں۔ اور ایک اور دعا بڑی پیاری دعا ہے، سید الاستغفار بھی مانگیں، جو بخاری میں آتا ہے کہ صبح کے وقت کوئی یقین سے پڑھ لے شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، شام کے وقت یقین سے پڑھ لے صبح سے پہلے مر گیا تو جنت، تو اس کو نماز میں شامل کرنا۔ میں تو الحمدللہ نماز میں پڑھتا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پڑھیں۔ ایک اور دعا صحیح بخاری میں جو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے گفٹ کی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی بتائیں جو میں نماز کے تشہد میں پڑھا کروں۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ تشہد میں پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی سب یاد کریں۔ یہ ساری دعائیں آپ کو کمبائنڈ فارم میں انشاءاللہ مشکات المصابیح میں پہلی جلد کے اندر نماز والے چیپٹر میں تشہد میں چلے گئے، ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارا نماز محمدی والا ریسرچ پیپر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو یہ ساری دعائیں مل جائیں گی۔ دعائیں مانگیں جی، اللہ تعالیٰ کو بندے بڑے پسند ہیں جو دعا مانگتے ہیں۔ الدعاء هو العبادہ، ترمذی ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ
میری اس عبادت سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے آپ زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو سر مانگنا چاہیے نا، اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں یہ صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، اگر وہ نہ ملا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بہتر نعمت بدل دے گا، اور اگر وہ بھی نہ ملا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سٹور کر دے گا، قیامت کے دن اس کے اگینسٹ اجر دے گا۔ تو دعا تو ایسی عبادت ہے جو ضائع جاتی نہیں، اور اللہ کو اپنے بندے پسند ہے کہ جو اس کو پکارے۔ اسی لیے دیکھیں نا، آپ کی نماز کی کمپلسری چیز ہی دعا رکھی ہے اللہ نے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ کون سی؟ سورہ فاتحہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اس میں دعا ہی دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان پوری زندگی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے رہے، حالانکہ ہدایت یافتہ تھے۔ ہدایت یافتہ کو بھی ہدایت پہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ کوئی پیغمبر بھی اپنے آپ کو رب سے بے نیاز نہیں کر سکتا، اس سے اونچا کس کا درجہ ہو سکتا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے بڑی جرت کر کے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو اتنے نیک ہیں۔ آپ فرمایا ہاں، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، محض اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی طرف منسوخ کیا۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے۔ شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور ایک فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے شیطان؟ آپ فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس کے اوپر طاقت دی، اب وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو اللہ کی طرف منسوخ کیا نبی علیہ السلام نے بھی کہ میں خود شیطان سے نہیں بچا ہوا، اللہ میری حفاظت۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں نہیں آتا؟ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ کس عورت کا قصد کرتا؟ جو اس کی ماں تھی۔ سر منہ بولی صحیح ہے تو ماں تھی نا۔ بچپن سے جو لڑکا ایک عورت کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھ رہا ہو، اس کے بارے میں اس کا نیگیٹو خیال نہیں آتا۔ لوگوں نے لے پالے بچے رکھے ہوئے ہیں تو کیا اپنی ماں کے بارے میں ان کو کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے؟ لیکن عورت کا فتنہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ عورت مزین ہو کے آئی نا تو قریب تھا کہ یوسف بھی قصد کر رہا ہے۔ یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان کی نشریات کر رہے ہوتے ہیں؟ تم لوگ یوسف علیہ السلام سے اوپر ہو یار۔ آپ کی منہ بولے بائیں تو سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی بیٹھی ہو تو آپ ان کے سامنے نہیں آ سکتے اس طریقے سے۔ اور باقی لوگ تو پھر بھی یاد کرتے ہیں، مولوی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس فتنے کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ یعنی فتنے سے مراد عورتیں نا ڈیگریڈ ہو جایا کریں کہ پتہ نہیں ہم جو ہے وہ مطلب ہمیں کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، یعنی فتنہ سے مراد آزمائش، یعنی عورت اور بال اور اولاد مرد کے لیے آزمائش ہے اور مرد عورت کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ احادیث میں زوج کے الفاظ بھی آئے ہیں نا، زوج دونوں طرف ہے۔ کئی اب دیکھ عورتیں ہیں، اب ان کو پکڑ کے بیاہ دیا ہوا ہے بدماش مردوں کے ساتھ، وہ بیچاری وہاں مشکل میں وقت میں گزارا کر رہی ہیں۔ ہمیں تو زیادہ تر یہی سننے کو ملتا ہے نا کہ جی وہ عورت پردہ نہیں کرتی، جی عورت بات نہیں مانتی ہے۔ کئی عورتیں بھی ہیں جن کی خامند نہیں نماز پڑھتے، وہ بیچاری کی زور لگا رہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کی آزمائش ڈفرینٹ ہے، تو اس میں بچنا چاہیے اور احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين۔ جزاكم الله خيرا۔